ہمارے بارے میں بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے 10 بستہ عارضانہ عاجزانہ کہوں گا اپنے دوستوں کو مجلسوں میں لائیں. ہمارے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ تبدیل ہوگی. شہید صدر فرماتے ہیں، علامہ محمد حسین بروجردی، ہمارے مرجع تقلید، حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ خمینی سے پہلے جو ہمارے مرجع تقلید تھے، انہوں نے مفتی اعظم سعودی عرب بن باز کی خدمت میں ایک علماء کا وفد بھیجا. جب ہمارے علماء گئے نا سعودی عرب ریاض جب گئے، اور انہوں نے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی اعظم بیٹھے ہوئے تھے، انہیں جب ہمارے مجتہدین علماء نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم، تو جواب دیا علیک ایھا الکافرون، اے کافروں تم پر بھی یہی. بہت دیر گفتگو رہی، کئی گھنٹے ملاقات رہی، انہوں نے بھی برداشت کیا. بھائی اگر کچھ پانا ہے نا تو کچھ کھونا پڑے گا. اور سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا وہ ہے برداشت، وہ ہے تحمل مزاجی. آستینیں لوٹ لینا کارنامہ نہیں ہے، حکمت و دانائی سے چلنا کارنامہ ہے. کتابیں چھوڑ کر آ گئے، یہ بھی پڑھیے گا، یہ ہماری فقہ کی کتاب ہے، یہ ہماری علم کلام کی کتاب ہے، یہ ہماری مثلاً جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے. وہ اپنی کتابوں کا پورے مکمل سیٹ چھوڑ کر آئے ان کے پاس. اور 6 مہینے بعد دوبارہ جب ان سے ٹائم مانگا، طے کیا، مفتی اعظم بن باز سے جب ملنے گئے تو جب سلام کیا انہیں السلام علیکم، تو انہوں نے کہا علیک السلام ایھا المسلمون. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خود میں مدینہ منورہ میں حرمین کے درمیان جو دعائیں کو میل ہوتی ہے، ایک مصری سے ہمارا مناظرہ چل رہا تھا مدینے میں، مکے میں بھی کچھ مناظرے رہے. مناظرے سے مراد سنو اور سناؤ، کچھ تم بتاؤ کچھ ہم سے سنو. تو مدینہ منورہ میں جو گفتگو ہو رہی تھی، اس مصری سے میں نے کہا کہ ذرا آج رات کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم ایک دعا پڑھیں گے وہاں بیٹھ کر، تم کہیں قریب آ کے جہاں مائک کی آواز آ رہی ہو بس اتنا سن لینا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. جب دوسرے دن میری اس کی ملاقات ہوئی، ایک مسجد میں ہم مل رہے تھے، تو کہنے لگا کہ تم جو دعا پڑھ رہے تھے ایسی دعا تو ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے. اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، وحدت پروردگار، وحدانیت پروردگار، عقیدہ توحید کا بیان. تو پہلا عنوان ہے جہالت. کیا کریں کہ جہالت کا خاتمہ ہو؟ ایک رستہ یہ مجلسیں، ایک طریقہ یہ مجلسیں ہیں کہ کسی طرح اپنے دوستوں کو قریب کریں، غلط فہمیاں دور کریں. عزیزان گرامی، اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں. اچھا معلم لے کر آئیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، بھرپور کوشش کیجئے، اپنے دوستوں کو قریب کیجئے، لائیے. میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سمجھائیے. ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بھائی اتنی پرانی بات ختم کرو. تم بغیر بتائے ہمارا کوئی دروازہ بجا کے کہو کہ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن دکھاؤ. کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجا کر کہو کہ تمہارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ لا کے دکھاؤ. ہمارا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، ہمارا یہی قرآن ہے کہ جو تمہارے گھر میں اور تمہاری مسجد میں ہے. ختم کرو پرانی باتیں. یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. حتیٰ بعض اسکولوں میں تو ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ 6 مہینے کے بعد میرے برابر میں بیٹھنے والے بچے کو پتہ چلا میں شیعہ ہوں، تو بھاگ کر کلاس سے باہر نکل گیا، مس سے جا کے کہنے لگا وہ شیعہ ہے. تو انہوں نے کہا تم تو 6 مہینے ساتھ بیٹھ رہے تھے. کہا میں نہیں بیٹھوں گا اس کلاس میں، وہ تو شیعہ ہے. جیسے پھٹ جائے گا، جیسے ابھی اس کے کوئی سینگ نکل آئیں گے. کیا ہو گیا یہ مسلمانوں کو؟ الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ کا اگر طویل سجدہ کرنا پڑے اس بات پر کہ ہم آبرو ہیں مسلمانوں کی. اگر ملت جعفریہ کو مسلمانوں کی صف سے نکال دیا جائے نا تو ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کبھی اسرائیل کے آگے ذلیل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
خدا کے لیے میں اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے، ہماری عزیز ہے، ہماری جان ہے، آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں اہل سنت شیعوں کی جان ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اہل سنت شیعوں کی جان ہے، شیعوں کا نفس ہے، جان ہے، لہذا ہم ایک دوسرے کی جان ہے. اس دفعہ تو فتویٰ آ گیا حضرت آیت اللہ سیستانی کے، اپنے ممبر سے داخلی اختلافات کو عنوان نہ بناؤ. وہ سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ فلاں نماز میں کیا ہو، کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، فلاں ماتم، فلاں عزاداری، فلاں طریقہ کیسا ہے. کیوں الجھا رہے ہو بھائی؟ یہ ممبر الجھنوں کی جگہ نہیں ہے.